محبت رومیسا ڈینیل ایپیسوڈ 1۔ بیٹا کہاں پر ہو؟ ایک ہفتہ ہی رہ چکا ہے، کب آؤ گی؟ 7 سال ہو چکے ہیں تمہیں دبئی گئے ہوئے، تیری شکل دیکھنے کو بھی ترس چکا ہے تیرا یہ باپ، لیکن تم کم از کم ابھی آ جاؤ، تمہاری کزن کی شادی ہے، جانتی ہو نا؟ ڈیڈ میں پوری کوشش کر رہی تھی لیکن عین موقع پر سارا پلان خراب ہو گیا، فلائٹ کی ٹکٹ ہی کینسل ہو گئی، کہہ رہی ہیں 1 ہفتہ شاید اور ٹکٹ بھی نہ ملے۔ کیا مہر، کیا بول رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ تم نے یوں ہی بہانہ بنایا ہے یہاں پر صرف اور صرف نہ آنے کی وجہ سے۔ اگر تمہاری ماں ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تمہارا باپ بھی مر چکا ہے، جو تم نے ایک مرتبہ بھی واپس آنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر وہ جذباتی ہوئے، وہ الفاظ بول ہی گئے جو مہر کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا کام کرتے۔ ڈیڈ پلیز آپ ایسے تو مت کہیں، میں بس اس وجہ سے نہیں آتی کیونکہ مجھے گاؤں کا ماحول پسند نہیں۔ آخر میری موم بھی تو آپ کی دشمنیوں کا نشانہ ہی بنی ہے، تب تو شاید آپ اپنی بیٹی کو بھی کھو دیتے اگر وہ شخص نہ ہوتا۔ بیٹا اس بات کا دکھ مجھے بھی ہے اور ساتھ ہی ادا بھی کرتا ہوں خدا کا میں کہ شکر ہے اس فرشتے کو بھیج کر اللہ نے میری بچی کو تو بچا لیا۔ دونوں اپنی ہی باتوں کو کیے افسردہ ہو چکے تھے لیکن مہر ایک مرتبہ پھر سے سب کچھ بھلا کے نارمل ہو گئی۔ ڈیڈ چھوڑیں ان سب باتوں کو، اور کوئی بات نہیں، اگر میں بانو کی شادی میں نہ بھی آ سکی کچھ نہیں ہوتا، بعد میں آ جاؤں گی۔ بیٹا کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا اپنی سب سے فیورٹ کزن کا بھی احساس نہیں ہے تمہیں؟ آخر وہ غصہ کرنے لگے۔ مہر جو کہ گاڑی کو چلائے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، وہ کب سے اپنے ڈیڈ کو تنگ کرنے میں مصروف تھی جتنے اس کے ڈیڈ ایکسائٹڈ ہو رہے تھے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھنے کے لیے، اتنی ہی ایکسائٹمنٹ اسے بھی ہو رہی تھی۔ لیکن تبھی اس کی نظر راستے پر پڑی، کچھ لوگ کھڑے تھے اور ایک کالے رنگ کے کرتے کو پہنے شخص کسی کو بری طرح مار رہا تھا چمڑے کی بیلٹ کے ساتھ۔ سب لوگ کھڑے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے لیکن اس منظر کو اگنور کیے مہر کے لیے جا پانا امپاسبل تھا کیونکہ وہ ایک بہادر لڑکی تھی۔ ناانصافی کو برداشت کر پانا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اوکے ڈیڈ، آئی کال یو لیٹر، انہیں کہے اس نے فون کٹ کر دیا اور خود گاڑی کو روک اس سے باہر نکلی۔ کالے رنگ کی جینز کے ساتھ لال رنگ کی شرٹ جس کا اگلا حصہ پینٹ کے اندر دیا ہوا تھا، اس نے آنکھوں پر گلاسز لگائے، سفید رنگ کے سنیکرز پہنے ہوئے، وہ شدید غصے سے اس شخص کے قریب جانے لگی۔ اس کالے کرتے میں مربوط شخص نے پاؤں میں بے حد قیمتی اور خوبصورت جوتے کو پہنا ہوا تھا۔ ایک لڑکے کو وہ بیڈ سے مارے جا رہا تھا جبکہ زمین پر اس کے قریب ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، یعنی کہ ضرور کوئی عزت کے معاملے کو لیے ہی یہ ڈرامہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ گالی نکالتا اس لڑکے کو مارنے لگا جو کہ پہلے سے ہی مار کھا کھا کر لہو میں لت پت ہاتھوں کو جوڑے اسے رکنے کا بول لے جائے۔ لیکن اب کی مرتبہ اس کا بیٹ سے اس لڑکے پر وار کرنا، مہر نے راستے میں ہی بیٹ کو پکڑے روک لیا۔ ایسی حرکت کسی لڑکی کی پہلی مرتبہ دیکھ وہاں پر موجود ہر ایک شخص کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کیونکہ ایسی حرکت کرنے کی کسی مرد میں بھی ہمت نہ تھی اور وہ لڑکی ہو کر ایسی گستاخی کر بیٹھی۔ وہ شخص جس کی پیشانی پر غصے سے بل پڑے ہوئے تھے سرخ آنکھوں کے ہمراہ مہر کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ کیا جہالت لگا رکھی ہے، کیوں مار رہے ہو یوں بے رحمی سے اسے؟ مہر نے شدید طیش میں آئے اس شخص سے پہلی بات کہی۔ تو ہے کون اور تیری اتنی ہمت جو تو ارمان چودھری کو روکے جس کے حکم سے ہی اس گاؤں میں لوگ سکون کی سانس لیتے ہیں؟ تیری اتنی اوقات جو تو مجھے جہالت بتائے؟
چھوڑ بیٹھ کو۔ آخر بغیر لڑکی بور ہونے کا لحاظ کیے اس نے الٹا مہر کو ہی باتیں سنا دی۔ تو وہ ان گاؤں والوں کا فیل ہوگا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن خود کے سامنے کسی کے ساتھ ہو رہی ناانصافی مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوتی۔ اور تم ہوتے کون ان کی غلطی کی سزا دینے والے؟ مہر بھی ہر بات کا جواب دیے بغیر ڈرے دے رہی تھی۔ اس گاؤں کا باپ ہوں میں، جو چاہے کروں، اور تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اسے مارنے پر تو ٹھیک ہے، ویسے بھی اتنی گرمی میں سے مار کر میں خود کیوں تھکا رہا ہوں۔ تنزیہ مسکراہٹ ہنستے وہ بیٹ کو زمین پر پھینکتا اپنا ہاتھ اپنے قریب کھڑے شخص کی جانب کر گیا، جس نے فوراً اسے نکال اسے پکڑا دیا۔ تیزی سے اسے ریلوڈ کیے وہ زمین پر پڑے لڑکے کی جانب کیے بولا، اس کا قصہ یہیں تمام کر دیتا ہوں۔ مہر جو اسے مارنے پر غصہ ہو رہی تھی، اب اپنے سامنے کسی کی جان لینے جیسی بات کیسے سہن کر لیتی۔ پاس بیٹھی لڑکی بھی ہاتھ جوڑے منت کرنے لگی، میم جی روک لیں انہیں، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہماری جان مت لیں، کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے ہم نے۔ مہر جو کہ ان کی مدد کر رہی تھی، وہ لڑکی مزید اس کی مدد مانگنے لگی۔ تم ان دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کرو گے، پیچھے کرو بندوق کو۔ مہر جس کے چہرے پر ڈر کی بجائے صرف پریشانی تھی کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے کسی کی بھی جان لینے نہیں دے سکتی تھی، اونچی آواز میں وہ بول پڑی۔ ترچھی نظریں کیے وہ مہر کو چڑھاتا ہنس دیا، شاید اس کی ہی ضد میں وہ یوں اس لڑکی کی جان لے رہا تھا۔ اسے ہی گھورتے وہ دبانے لگا، جسے دیکھ مہر نے شدید غصے میں ارمان کے اوپر ہاتھ مارے اسے پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ میں نے کہا پیچھے کرو اسے۔ ایک مرتبہ اس کی آواز غصے سے کانپ اٹھی تھی، لیکن شاید اس کی یہ حرکت مہر کو بہت بڑی مشکل میں ڈال گئی۔ وہ اس کا رخ مہر کی جانب کرتا اور اس کی پیشانی پر اسے رکھ گیا۔ ارمان کے وہ کاندھے سے تھوڑا اوپر تک تھی، اس وجہ سے اپنی پیشانی پر رکھے وہ اسے دیکھنے لگی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ بہت فیور آ رہی ہے ان دونوں کی، تو پھر ٹھیک ہے، ان کی جگہ تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کسی کے معاملے میں بلا وجہ ٹانگ نہیں اٹکانی چاہیے۔ ان چیزوں سے ڈرتی نہیں ہوں میں، اگر کسی کو گناہ کرنے سے روکنے کا انجام یہی ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، چلاؤ گولی۔ کیوں رکے ہو؟ چلاؤ۔ مہر جس کی آنکھوں میں اپنی پیشانی پر رکھے کے باوجود خوف کو نہ پائے ارمان حیران تھا، بلکہ وہ تو خود کہہ رہی تھی وہ چلا دے یہ گولی۔ بہت گرمی بھری پڑی ہے تجھ میں، بہت شوق ہے مردوں کے معاملے میں پڑنے کا، صحیح ہے پھر تیری اور ان کی جان بخش دیتا ہوں میں، لیکن بدلے میں تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کتنی بھری پڑی ہے تجھ میں۔ واپس اپنے آدمی کو پکڑائے وہ انتہا درجے کی بیہودہ بات کر گیا۔ ارمان کی بات پر وہاں پر موجود سبھی لوگ ہنسنے لگے، لیکن مہر جس کی اپنی عزت پر بات آن پڑی تھی، بغیر کسی بھی بات کا لحاظ کیے ایک زوردار تھپڑ ارمان کے چہرے پر جڑ گئی۔ عورت سے بات کرنے کی تمیز سیکھ کر آؤ جاہل۔ پہلی مرتبہ سب کے سامنے جس گاؤں میں اس کی اتنی عزت اور رعب ہے، ایک شہر سے آنے والی لڑکی نے اسے اس کے ہی گاؤں میں تھپڑ مار دیا۔ غصے سے ارمان بھی اس کی پکڑ کر چیخ پڑا، اب تو گئی، بہت شے سمجھتی ہے تو خود کو، تیری اوقات نہ یاد کروا دی تجھے تو نام بدل دینا۔ عورت ہوتی تو ہمیشہ مرد کے نیچے ہی ہے، اور مرد ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے اوقات یاد کرواتا ہے۔ تیرے ساتھ بھی وہی کروں گا میں۔ چھوڑو میری شرٹ کو، میں تمہارے اس گاؤں میں رہنے والی کوئی گوار لڑکی نہیں ہوں جو تم کچھ بھی کرو گے اور میں سہن کر لوں گی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہوں میں، تم جیسوں کی وجہ سے ہی یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میرا دیا تھپڑ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ عورت سے بات کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچو گے تم۔ وہ ابھی بھی خاموش نہیں رہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر اپنا اصلی گنوار پن دکھا ہی دیتا ہوں تجھے۔ اس کی ارمان اسے کھینچتا ہوا گاڑی کے پاس لے جانے لگا۔
مہر جو کہ یہ جانتی تو ہرگز نہ تھی معاملہ اتنا ہی زیادہ بگڑ جائے گا، اسی وجہ سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی خود کو چھوڑنے کا کہنے لگی، لیکن ارمان کے اس کے نہ چھوڑنے پر آخر زور سے اس نے اس کی بازو پر کاٹ لیا، جس کے باعث وہ اس کی شرٹ کو چھوڑے اپنی بازو کو دیکھنے لگا۔ مہر فی الحال بحث یا کوئی اور ڈرامہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی کے پاس آئے، اس میں بیٹھ تیز اسپیڈ چلائے چلی گئی۔ صاحب جی، آپ کیا کر رہے تھے؟ جانتے ہیں نا اس گاؤں میں آپ کے خاندان کی کتنی عزت ہے، یوں لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ سرعام لے جانا، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کا خاص آدمی ارمان کو یاد کروانے لگا۔ اسی لڑکی کی اوقات دیکھی تو نے، اس جیسی کو سبق ایسے ہی سکھایا جاتا ہے، اور یہ دونوں اس لڑکے کو گاؤں سے باہر کرو، دوبارہ اگر یہاں اس کی شکل بھی دیکھی تو گولی سے جواب دیا جائے گا۔ صاحب جی ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی شادی آج بڑے صاحب نے کہا تھا وہ آپ کے سسرال جائیں گے۔ ہاں تو جانے دو، ویسے بھی ان کی پسند سے ہی تو یہ سب تماشا ہو رہا ہے، ورنہ یہ بات تم بھی جانتے ہو فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ابا جی کی ضد کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ بے شک وہ اپنے خاص آدمی سے اپنی ہی شادی کی بات کر رہا تھا، لیکن اس کی سوچ مہر پر ہی اٹکی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں، جہاں بے شک وہ ظلم کے لحاظ سے اس گاؤں میں مشہور تھا، پھر بھی کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ غلط اس نے کبھی کچھ نہیں کیا، مگر آج وہ مہر کو اپنے ساتھ زبردستی لے جانے لگا، جبکہ اس کی تو شادی بھی ہونے والی تھی۔ اپنے گھر کے باہر گاڑی کو روک مہر پانی کی بوتل اٹھائے پانی کو پیتی خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہر، وہ بدتمیز جاہل انسان جو بھی تھا، اس کی ایسی بیہودہ حرکت کا جواب تجھے دینا چاہیے تھا، نہ کہ ڈر کر بھاگنا۔ جو بھی ہو، امید کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اس جیسے انسان کی شکل بھی نہ دیکھوں، جب تک یہاں پر رہوں تب تک مجھے کچھ بھی ایسا نہیں دیکھنا چاہیے جس کے باعث ماحول خراب ہو۔ ایک لمبی سانس لیتی وہ دعا کیے گاڑی سے باہر نکلے، اپنے ہاتھ میں گفٹس کو پکڑے گھر کے اندر جانے لگی۔ اس بڑے سے گھر کے حال میں مہر کے والد اس کی اکلوتی کزن بانو کے ساتھ مہر کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ بانو جو کہ مہر کے نہ آنے کا سن کر اٹھ کر کھڑی ہوتی، ایسے کیسے چچا جان؟ چاہے مجھے گھسیٹ کر ہی اسے لانا کیوں نہ پڑے، میں لے کر آؤں گی، کیونکہ اب اس وقت اس کی ضرورت ہے مجھے، اور اب اگر وہ نہ آئی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مہر ان دونوں کی باتوں کو سنتی ہنستے ہوئے، اچھا صحیح بات ہے، اس بہانے کم از کم تم اس گاؤں سے باہر بھی نکل جاؤ گی۔ مہر کی آواز کو سنے اس کے والد اور بانو نے چونک کر اس جانب دیکھا اور مہر کو دیکھے خوشی سے کھڑے ہوتے۔ تم کب آئی؟ تم نے تو کہا تھا کہ نہیں آ رہی۔ میرے پیارے سے ڈیڈ، آپ اتنے معصوم کیوں ہو بھلا؟ میری بہن، اس کی شادی میں نہ آؤں؟ اب کون سا بار بار ہونی ہے اس کی شادی؟ مہر، شکر ہے آ گئی، ورنہ پوری عمر کے لیے میں نے تجھ سے ناراض ہو جانا تھا۔ مہر گلے لگتی اسے بتانے لگی، تبھی تو آئی ہوں، ویسے بھی تم کس سے کری ہو شادی؟ کون ہے بیچارہ بد نصیب جسے تم جیسی کو جھیلنا پڑے گا؟ سر پر ہاتھ مارے مہر آتے ہی مذاق کرنا شروع ہوئی۔ جب بھی مہر اس سے شادی کی بات کرتی بانو کا منہ بن جاتا، بیٹا بہت امیر گھرانے کی عزت دار لوگ ہیں، اس گاؤں میں بہت نام ہے ان کا، ان کے اکلوتے وارث سے ہو رہی ہے شادی، امید کرتی ہوں کہ وہ اچھے لوگ ہوں۔ مہر کو ارمان یاد آ گیا تھا۔ اچھا مہر، چل کمرے میں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ اور یہ کیا لائی ہے گفٹس کو دیکھ بانو نے سوال کیا۔ یہ دلہن کے لیے لائی ہوں، بہت پسند آئیں گے تمہیں، چل دکھاتی ہوں۔ مہر بھی بانو کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اچھا تو بانو یہ بتاؤ، دلہن میاں سے ملی کیسے؟ دیکھتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں، کیا وہ بھی جاہل ہیں اس گاؤں کے باقی لوگوں کی طرح؟ ارمان کا تصور کیے اس نے بانو کے ہونے والے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ میں تو نہیں ملی ابھی تک، کیونکہ تم جانتی تو ہو ہمارے گاؤں کا رواج، کہاں ملنے دیتے ہیں وہ لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ۔ کیا کیسی بات کر رہی ہو تم ابھی تک اس سے ملی بھی نہیں اور شادی کر رہی ہو؟ بھلا وہ جاہل قسم کا انسان ہو، عورت کو جوتی سمجھنے والا۔
مہر تو کیا کر سکتے ہیں ہم، جو چاہتے ہیں وہ ہو پانا ممکن تو نہیں، چھوڑو ان سب باتوں کو، تم بتاؤ کوئی لڑکا ہے نظر میں؟ دیکھو سچ بتانا، اب تک کوئی نہ کوئی تو آ ہی چکا ہوگا تمہاری زندگی میں۔ بانو موضوع بدلتی مہر سے پوچھنے لگی۔ بانو مجھے نہیں پسند یہ لڑکے، پرپوزل تو بہت آئے لیکن کیا کروں، میرے دل پر جو قابض ہے اس کے سوا کسی بھی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں میں۔ مہر نہ جانے کس کی بات کر رہی تھی۔ مہر تو تم کیا کہہ رہی ہو، وہ کون ہے، کیا ہے تم نہیں جانتی پھر بھی اتنے سالوں سے عشق کیے بیٹھی ہو اس کے ساتھ، اس سے ہی شادی کرنا چاہتی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا پتہ اس نے شادی بھی کر لی ہو۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس شخص نے میری جان بچائی، شکل تو نہ دیکھ سکی لیکن اس کی خوشبو ابھی بھی محسوس کر سکتی ہوں میں، اور میں شادی کروں گی تو اسی سے، ورنہ پوری زندگی یوں ہی گزار دوں گی۔ مہر جو پہلے سے ہی اس قدر کسی انجان شخص کے عشق میں مبتلا تھی، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ بھی لیا تھا اس نے۔ مہر خیریت، یہ سب باتیں ڈراموں فلموں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور ویسے بھی اگر وہ تمہارے سامنے آ بھی گیا تو تم اسے پہچانو گی کیسے، کیونکہ کون سا تم نے شکل دیکھی ہے اس کی۔ بانو وہی احساس وہی خوشبو مجھے بتائے گی کہ یہ وہی ہے، کیونکہ دل کے معاملے ہیں۔ اب یہ میرے دل میں محبت جب اس کے لیے ڈر چکی ہے تو پھر ہم ملیں گے بھی، اس بات کا یقین ہے مجھے۔ مہر جو اپنی باتوں کو کیے ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو چکی تھی، شاید اسی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ، کہ اب وہ واپس آ چکی ہے، کیا پتہ اب ہی اسے اس کی محبت مل جائے۔ رات کے 1 بجے مہر جو کہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک سے پیاس لگنے کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ بانو پانی لا دو۔ جگ میں پانی نہ دیکھ اس نے نیند میں ہی بانو کو پکارا، لیکن اس کے جواب نہ ملنے پر اس نے اپنی دائیں جانب ہاتھ کیا جھنجھوڑ کر بانو کو جگانے کے لیے، لیکن یہ دیکھ وہ حیران رہ گئی کہ بانو تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ کہاں پر گئی؟ حیران ہوئے وہ خود اٹھ کر کھڑی ہوتی جانے لگی اسے تلاش کرنے کے لیے کہ وہ کہاں پر ہے۔ کچن باہر کہیں پر بھی بانو موجود نہ تھی، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں واپس آنے لگی یہ سوچ کر کہ شاید وہ اب تک کمرے میں جا چکی ہو، لیکن اسٹور روم کے قریب سے گزرتے وقت اسے آواز سنائی دی کسی کے۔ وہ چونک گئی اور اس کے قدم بھی وہیں پر ہی تھم گئے۔ کان کو دروازے کے قریب کیے وہ اندر سے آ رہی آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی باتیں مہر کو شاکڈ کرنے کا باعث بنی۔ یہ آواز تو بانو کی تھی، لیکن اندر کون ہے اور وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ حماد نامی شخص کون ہے؟ ان سب سوالات کے باعث اس نے کی ہول میں سے اندر کی طرف جھانکا، جہاں کا منظر اس کے لیے بے حد خوفناک تھا۔ اسٹور روم کا بلب بند تھا، موبائل کی لائٹ آن کیے فرش پر رکھا ہوا تھا، اور سب بیان کر رہی تھی مہر جس کے ہاتھ پاؤں سن پڑ چکے تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ شاکنگ بات یہ تھی کہ بانو کی شادی ہے 1 ہفتے میں، لیکن یہ اس وقت نہ جانے کون ہے، پھر شادی کسی اور سے کرنے کا مطلب۔ وہ شخص بانو سے دور ہوا، مہر نے اپنی نظریں پیچھے کر لیں، اسے نفرت آ رہی تھی ان دونوں سے۔ بانو تم کھڑی ہو فرش پر۔ ان دونوں کی باتیں مہر کو نفرت دلوانے کا باعث بنی اور غصے سے وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کی نیند تو اڑ ہی چکی تھی، اب تو اسے بانو اپنی بہن کہنے سے بھی نفرت آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ انتظار کرتی رہی کہ کب بانو واپس آئے گی کمرے میں۔ 2 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتی بانو آہستہ آہستہ سے چلتی واپس کمرے میں آئی، جانے کے پہلی مرتبہ وہ کسی کے قریب آئی تھی، لیکن کمرے میں وہ آ گئی یہ سوچ کر کہ مہر تو سوئی ہی ہوگی، لیکن مہر کو جاگتے دیکھ بانو کے خوف کے باعث آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ مہر نے پہلا سوال پوچھا۔ میں وہ پانی پی کر آئی ہوں۔ ابھی بھی اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا تو پانی 4 گھنٹے میں کون پیتا ہے، اور تم چل کیسے رہی ہو؟ مہر نے دوسرا سوال پوچھا۔ گرمی کی وجہ سے باہر میں لیٹی رہی، لیکن تم کیوں نہیں سوئی؟ پولیس کی طرح کیوں سوال کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ بات کو پلٹتی چل کر باتھ روم جانے لگی، لیکن مہر غصے سے بیڈ پر ہاتھ مارے کھڑی ہوتی۔ تم میں شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ سب دیکھ چکی ہوں میں اپنی آنکھوں سے، اس وجہ سے جھوٹ بولنا بھی مت۔ بتاؤ مجھے یہ حماد کون ہے؟ مہر بانو جس سے کچھ کہا بھی نہیں جا رہا تھا اسے اس کی بازو کو پکڑے۔ اگر کوئی اور پسند ہے تو پھر شادی کرنے کا مطلب
بہن کیونکہ غلطی صرف ہماری یہ ہے کہ ہم اس گاؤں میں پیدا ہو گئے جہاں پر محبت کو گناہ سمجھا جاتا ہے. یہ حماد ہماری ذات کا نہیں ہے. اور ویسے بھی جس گھرانے میں میری شادی ہو رہی ہے انہوں نے پہلے سے ہی چاچا جی سے رشتہ مانگ لیا تھا. اب اگر میں بتاتی کہ حماد اور میں محبت کرتے ہیں تو انجام میری محبت کا بہت برا ہونا تھا اور زبردستی میری شادی کی جانی تھی. بانو کی بات کو سنے مہر ماتھے پر بر ڈالتی. اگر ایسی بات ہے تو مجھ سے کہتی، میں سمجھا دیتی سب کو. مہر سمجھانا بے فضول ہے، کچھ حاصل نہیں ہونا. اگر تم جانتی ہو تو پھر آج کیا کیا ہے تم نے. مہر اب بھی اس پر غصہ تھی. جو کیا بالکل صحیح کیا میں نے. حماد کو میں نے ہی کہا تھا میرے قریب آنے کے لیے تاکہ میرے وجود پر اس کی محبت کی مہر لگ جائے. شادی کے بعد لاکھ دفعہ وہ میرے قریب آئے لیکن پہلے تو حماد ہی آیا ہوگا نا. بانو کی بے وقوفی کو سنے مہر دانتوں کو پیستی. شادی کی پہلی رات تمہارا شوہر جان جائے گا کہ تمہیں پہلے بھی کسی نے چھوا ہے، پھر الگ بدنامی ہوگی. دیکھو یہ صحیح نہیں، تم دونوں بھاگ جاؤ، میں مدد کروں گی تمہاری. مہر جو کہ خود بے وقوفی کرنے کے بارے میں کہنے لگی. مہر نہیں، ایسے نہ جانے کتنے ہی لوگ اس گاؤں سے بھاگنے کی غلطی کر چکے ہیں. ہمیشہ لڑکوں کو یا تو گاؤں سے باہر پھینک دیا جاتا ہے یا جان لے لی جاتی ہے ان کی. تو پھر تمہارا یہ سب کرنا بھی غلط ہے. بہت بڑی غلطی کر دی تم نے. ایک تو گناہوں پر سے اپنی عزت بھی گنوا بیٹھی ہو تم. مہر بس کرو، دیکھ لوں گی میں، تب شادی میری ہے. تم کیوں سوچ رہی ہو؟ بانو جسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی اپنی بات کو کہے اٹھ کر وہ چلی گئی. یا اللہ، سب صحیح، یہ تو بالکل پاگل ہو گئی ہے. لیکن آپ پلیز مدد کر دینا اس کی. مہر بانو کے لیے دعا کیے جائے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی کے بعد اس کے شوہر کو پتہ چل جائے گا سب، تو کتنی بڑی بات بن جائے گی یہ. ارمان کیا ہوا، تم تیار نہیں ہو رہے؟ یہ کیا 2 دن پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ آج مہندی ہے تیری دلہن کے ہاتھوں پر، تیرا نام آج سجایا جائے گا، لیکن تو تو ایسے پھر رہا ہے جیسے کہ تجھے خوشی ہی نہ ہو. ارمان کا کزن اسے شام کے وقت قریب آئے بولا، سکندر تو جانتا ہے مجھے اس شادی میں اور اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں. پتہ نہیں ابا جی کو کیا دکھ رہا ہے اس میں جو زبردستی شادی کروا رہے ہیں میری. ارمان تو کیا ہو گیا، یا تو منع کر دے یا قبول کر لے. یہ کپڑے نہ بدلنے سے کیا ہوگا؟ دیکھ ہے تو لڑکی ہی، مزے کر، بیوی ہونے کا حق وصول کرنے کے بعد چھوڑ دینا اور کر لینا اپنی پسند کی شادی. اس کا کزن بلکہ الٹے سیدھے مشورے دینے لگا. سکندر جب وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے تو پھر ایسے کیسے قریب آ جاؤں گا؟ شادی ہو جائے خود وہ چھوڑ کر جائے گی، جب شوہر ہونے کا حق ہی نہیں دوں گا اسے. آخر ارمان نے اپنا پلان بتا ہی دیا. کیا اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ شہری لڑکی جو آئی تھی اسے اپنے ساتھ کیا کرنے کے ارادے سے لے جا رہا تھا؟ ایک مرتبہ پھر سے ارمان کو مہر کے بارے میں یاد کروا دیا گیا. اس سرپری لڑکی کی اوقات یاد کروانا چاہتا تھا کہ عورت ہمیشہ مرد کے نیچے ہی رہتی ہے، چاہے پھر وہ اوقات کا معاملہ ہو یا جو بھی. اچھا جی تو کہتا ہے تو مان لیتا ہوں. ویسے ایک مشورہ تجھے میں بھی دینا چاہتا ہوں. بانو تجھے اس وجہ سے پسند ہے نا کیونکہ ایسی ڈری سہمی لڑکیوں سے ہمیشہ سے ہی چڑ رہی ہے تجھے تو وہ شہری لڑکیوں جیسی لڑکی پسند ہے. مت کا نکاح جو پسند ہے اس سے ہی شادی کرنا. سکندر جو کہ نہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا. دفعہ ہو یہاں سے، سن، بے فضول کی بکواس ہی کرنی آتی ہے تجھے. ارمان اسے غصہ کرتا وہاں سے جانے کا بول گیا. ارمان سوچنے لگا سکندر صحیح کہہ رہا ہے، جب وہ لڑکی مجھے پسند ہی نہیں تو پھر کیوں کروں شادی اس سے؟ اس کی بھی زندگی برباد اور میری بھی. آج جا کر اس لڑکی سے بات کرتا ہوں کہ وہ اس شادی کے لیے منع کریں کیونکہ میں اپنے ابا سے نہ نہیں کر سکتا. عجیب سی حالت میں وہ چلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ بانو کے گھر کی طرف جانے لگا. حویلی کے سب سے اچھے کمرے میں مہر کو رکھا گیا تھا. وہ دبئی سے آئی تھی، چمکتے کپڑوں میں لپٹی، خود اعتمادی سے بھرپور آنکھوں والی لڑکی. جیسے ہی خبر پھیلی کہ مہر واپس آئی ہے، گاؤں کی سب لڑکیاں کزنز اسے دیکھنے اور ملنے امڑ آئیں. سب اس بات کو لے کر بے حد پرجوش تھی کہ دبئی سے آئی ہوئی لڑکی کیسا لباس پہنتی ہے، کیسا بولتی ہے، اس کا انداز کیسا ہے. کمرے میں ہنسی مذاق اور سوالات کا شور تھا. ایک کزن نے مہر کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا،
ارے مہر، تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو، اب تک شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ تم جتنی خوبصورت ہو، تمہیں تو کوئی بھی خوبرو لڑکا مل جائے گا۔ میں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا، شادی تو میں صرف اسی سے کروں گی جس سے مجھے سچی محبت ہوگی۔ ایک اور لڑکی نے جھٹ بولا، اچھا تو کون ہے وہ خوش نصیب؟ پھر ایک کزن نے حسرت سے مہر کے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے مہر تم جتنی خوش قسمت ہو، تم ایسے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، ورنہ ہمارے گاؤں کے سرپنچ نے تو بہت سختیاں کر رکھی ہیں، سر پر دوپٹہ نہ اترے، کپڑے صرف شلوار قمیضوں اور اپنی مرضی سے جینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مہر کی آنکھوں میں یکدم غصے کی چمک ابھری، وہ قدرے تلخ لہجے میں گویا ہوئی، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم سب نے یہ ظلم برداشت کرنا سیکھ لیا ہے، تم سب نے خاموشی اختیار کی، اس لیے ظالم کے حوصلے بڑھ گئے۔ سب لڑکیاں خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے بھی ایک ایسے شخص سے ملی جو اپنے گاؤں کا باپ سمجھ کر دوسروں پر رعب جھاڑ رہا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ میں نے بھی رسید کیا اسے، ساری زندگی یاد رکھے گا وہ تھپڑ۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب لڑکیوں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، ایک نے تو حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ، تم نے سائیں جی کو تھپڑ مار دیا؟ میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، وہ بھی تو انسان ہے نا، اور جو انسان غلطی کرے اسے اس کی سزا غلطی کا احساس دلانا ضروری ہے۔ ایک لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم تو بہت بہادر ہو، لیکن کہتے ہیں نا، سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے پیر نہیں لینا چاہیے، تم معافی مانگ لو سائیں جی سے۔ مہر کا چہرہ سختی سے تن گیا، اس کی آواز میں اب دلیری کا رنگ چھلک رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں معافی مانگوں؟ کس بات کی؟ اس لیے کہ میں نے کسی کی جان بچا لی، کسی انسان کو غلطی کرنے سے روک لیا؟ مجھے ایسے لوگوں سے نہ ڈر لگتا ہے، نہ ہی وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر وہ کمرے میں بیٹھی سب لڑکیوں کو ایک نظر گھور کر بولی، اب تم سب جاؤ، مجھے تیار ہونا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایسا جادو، ایسا وقار تھا کہ سب لڑکیاں بے آواز ہی ہو گئیں، کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، لیکن سب جانتے تھے گاؤں میں کچھ بہت خاص بدلنے والا ہے۔ یہ لڑکی تو مجھے پاگل لڑکی ہے۔ ارمان سائیں سے پنگا لے لیا، جانتے ہو نا وہ غصے کے کتنے تیز ہیں، ان کا بس چلے تو ابھی گھر سے اسے اٹھوا لیں اور جو مرضی سلوک کریں اس کے ساتھ، جیسے رابعہ کے ساتھ کیا تھا۔ توبہ توبہ، ابھی تک اس کا سوچ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے۔ ہماری کیا یہ بیوقوف لڑکی ان کے گاؤں میں آ کر پہلے دن ہی ایسا سلوک کر گئی، ہمیں کیا، سب اپنا کیا بھگت لیتے ہیں، یہ بھی بھگت لے گی، بڑی میم صاحبہ بن کر دکھا رہی ہے، اسے بھی پتہ چل جائے گا۔ جہاں وہ مہر کے منہ پر اس کی تعریفیں کر رہی تھی، وہیں اب پیٹھ پیچھے برائیاں شروع کر دی تھی انہوں نے۔ مہندی میری ہے، لیکن تیار ہونے میں دیری تجھے لگ رہی ہے، نکل بھی بات سے باہر، کتنا نہائے گی؟ بانو دروازے کو کھٹکھٹاتی مہر کو بات سے باہر آنے کا کہے جائے۔ بانو آ رہی ہوں، کیا ہو گیا؟ تم جاؤ کمرے سے باہر، جب بلاؤں گی تبھی آنا، کیونکہ میں کپڑے باہر آ کر ہی پہنوں گی۔ مہر تم بھی حد کرتی ہو، میں جا رہی ہوں، آ جانا جلدی، کہتی بانو کمرے سے باہر چلی گئی۔ مہر ٹاول کو باندھے بات سے باہر نکلتی، کمرے میں کسی کو بھی نہ پا کر کسی کو بھی گھائل کر دینے کا باعث بنے، اور اتنا بھی کنفرم تھا کہ کبھی بھی اسے کسی نے نہیں چھوا۔ ہمیشہ سے ہی مہر نے خود کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا اپنی محبت کی خاطر، جس کو بغیر دیکھے جانے وہ اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ بیڈ پر پڑے پیلے رنگ کے لہنگے کو اٹھائے وہ اپنے پہننے لگی۔ ارمان پچھلی سائڈ سے گھر کے اندر داخل ہوا، بے شک لیکن وہ پھر بھی اتنا ہوش تھا اسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اس کے آنے کا۔ چلتا وہ بانو کے کمرے کے پاس پہنچے۔ یہی ہے وہ روم جس کے اندر وہ لڑکی موجود ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں، بس آج فائنل کر دے ارمان، آج بتا ہی دے میں اسے پسند نہیں کرتا، اور وہ انکار کر دے اس شادی سے۔ ارمان جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا تھا، کیونکہ مہر کا باپ ارمان کے باپ کے ہاں کام کیا کرتا تھا، لیکن اب بھی ان میں دوستی تھی۔ ارمان کمرے کے دروازے کو کھولے اندر داخل ہو گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدم تھم سے گئے۔ دروازے کی جانب پیٹھ کے کھڑی مہر لگانے کی کوشش کر رہی تھی، ساری کمر اس کی سفید رنگ کی، کیونکہ نیچے سے لہنگا پہنے کوشش کر رہی تھی۔ کسی کے کمرے میں آنے کی آہٹ کو سنے مہر بیزار ہوتی۔ بانو، کہا تھا نا تم سے یہیں آس پاس رہنا، اب پلیز ادھر آ کر میرے
لگاؤ شاید چھوٹا ہے یہ، تبھی تو لگ نہیں رہا۔ ارمان نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اتنا تماشا کیا تھا، ایک تو نشے میں ہونے کے باعث اور دوسرا اس کی پیٹھ ارمان کی جانب تھی۔ مانو کھڑی کیا ہے، جلدی ادھر آ اور لگا اسے۔ ایک مرتبہ پھر سے اسے بلانے پر ارمان بغیر سوچے سمجھے اس کے قریب جاتا، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ چل اس کو پکڑو لگا بھی۔ مہر کے ارمان کو بانو سمجھنے کے باعث وہ اسے بتانے بھی لگی۔ ارمان بھی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے اس کو پکڑ لیا، لیکن مہر کے جسم سے آ رہی الگ قسم کی خوشبو جو کہ اس کے بالوں میں سے شیمپو کی خوشبو کو بھی کاٹتی ارمان کے دماغ پر حاوی سی ہونے لگی تھی۔ وہ بے شک ہاتھوں سے پکڑ چکا تھا، لیکن انہیں چھوڑنے کی بجائے اتارنے کے بارے میں ہی اس کا سن دماغ کہے جائے۔ مہر جس نے کچھ سیکنڈ تو دیکھا، لیکن الگ قسم کی پرفیوم کو سونگھتی اپنی نظریں نیچے کی اور بالکل قریب ارمان کے پہنے کالے جوتے کو دیکھتی گھبراتی ہوئی فوراً سے پلٹی، لیکن اس کا ایسا کرنا اس پر ہی بھاری پڑا۔ اچانک سے پلٹنے کے باعث ارمان کے ہاتھوں سے چھوٹتا نیچے گرنے ہی والا تھا کہ ارمان اسے کمر سے پکڑے مزید اپنے قریب کھینچ گیا، جس کے باعث وہ ارمان کے ساتھ ٹکراتی، جس وجہ سے اس کا ارمان کے ساتھ نیچے گرنے سے بچ گیا۔ خوف کے مارے گہری آنکھیں کیے مہر ارمان کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کہیں وہ ایک غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہ ہو جائے۔ کچھ سیکنڈ ہوش سنبھالتی اس نے غور کیا کہ ارمان وہی جس کے ساتھ اس کی اتنی بحث ہوئی تھی وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ اپنے پیچھے ہٹتی غصے سے چیختے ہوئے بولی، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کیا تب والا بدلہ آج لینے کی خاطر آئے ہو؟ کیا عزت؟ لیکن میری مسٹر ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ایسا کرنے کی سوچا بھی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تم ہو کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم سے دوبارہ ملاقات مشکل ہوگی، لیکن اس کمرے میں اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے کی خاطر آیا میں، لیکن یہاں تو میری زندگی کی سب سے بڑی دشمن سے ہی ملاقات ہو گئی۔ ارمان بھی بغیر جھجکے بول گیا، اوہ ریئلی؟ دشمن تو تم میرے ہو، بلکہ نفرت کرتی ہوں تم جیسے انسانوں سے۔ صرف ویسے بھی یہاں اس روم میں کیا کرنا تھا تم نے؟ یہ تو بانو اور میرا کمرہ ہے، تم بانو کی کیا لگتی ہو؟ ارمان نے سوالیہ نظریں کیے سوال پوچھا، بہن ہوں اس کی، لیکن تم بتاؤ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کیا میری بہن کو مہندی کی رات اٹھا کر لے جانا چاہتے ہو؟ شادی ہے اس کی؟ ایک مرتبہ پھر سے میں نے اوور تھنکنگ کیے بول دیا، لگتا ہے کہ تمہیں بہت شوق ہے زبردستی کروانے کا۔ ویسے تمہاری خواہش کو پورا کر سکتا ہوں، کیونکہ یوں آدھے کپڑوں میں کسی مرد کے سامنے کھڑے ہونا اس کے دل للچانے کا باعث بنتا ہے۔ ارمان جو کہ مسلسل مہر کی جانب ہی دیکھ رہا تھا جس کا واضح تھا اور اس کے وہ پکڑے کھڑی تھی، دیکھو نکلو یہاں سے ورنہ شور مچا دوں گی میں، پھر دیکھنا کہ اس گاؤں کی عزت دار شخص کا حشر کیا ہوگا۔ مہر اب کی مرتبہ اسے دھمکی دے گئی، اوکے تو بلاؤ ذرا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ویسے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں کہ تم کیا کرو گی تب تو۔ ویسے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا تھا کسی غیر کے لیے، لیکن آج خود کو بچانے کی خاطر کیا کرو گی؟ بے شک وہ نشے میں تھا، لیکن سب کچھ یاد آ چکا تھا اسے۔ دیکھو دور ہو مجھ سے۔ مہر کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کیوں اس نے آج بھی جینز شرٹ نہ پہنی، آج پہلی مرتبہ یہ لہنگا پہنا، وہ بھی پورا نہ آنے کے باعث اسے پکڑنا پڑ رہا تھا، اور آج ہی یہ ارمان بھی آ گیا۔ اب وہ خود